है आपने अपنے گھر کی عزت کو بیچ دیا. خان صاحب کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے توشہ خانہ کے تحائف جو ہے نا وہ کم قیمت پہ لیے. مسئلہ یہ تھا کہ وہ تحائف انہوں نے بیچ دیے, جس کے اوپر جو ہے نا سعودی پرنس کو غصہ آیا تھا. تو مریم نواز سے تو بڑے الٹے سیدھے آپ سوال کرتے پھرتے ہیں. یہ خاتون جب آپ کے سامنے بیٹھ کر اتنا بڑا جھوٹ بول رہی ہے کہ پاکستان کے اندر فائر وال جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اسرائیل کی, آپ تب کیوں نہیں بولے؟ بندہ پوچھے کہ ایک طرف چائنا پاکستان کو فائر وال لگا کے دے رہا ہے, دوسری طرف جو ہے وہ اسرائیل فائر وال لگا کے دے گا. وہ اسرائیل جو پاکستان کو صفائی ہستی سے مٹانے کے اللہ معاف کرے کہ گندے خواب دیکھتا ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں, یہ سامنے آپ کو ایک ثبوت نظر آ رہا ہے جس میں صاف طور پہ یہ پتا ہے کہ اس سے پہلے پاکستان کے اندر لمیٹڈ ایک فائر وال لگائی گئی تھی, اور وہ اسرائیل کی طرف سے نہیں بلکہ کینیڈا کی طرف سے لگائی گئی تھی. اس کے اوپر صحافی عمر چیمہ نے بھی ٹویٹ اور ری ٹویٹ کیا. میں بھی آپ کو بتا رہی ہوں, تو شرم سے ڈوب بننے کا مقام ہے آپ جیسے لوگوں کے لیے. اسی لیے ان کے خلاف ٹرینڈ چل رہا ہے, لیکن ہونا کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ حامد میر جتنا پارٹی کے خلاف بولتے ہیں اتنے ہی ان کے لوگ جا جا کر ان کو انٹرویوز دیتے ہیں, اور جتنا یہ شخص گند گھول رہا ہے اتنی ہی عظمہ بخاری اور یہ مریم اورنگزیب اور یہ سارے ادھر ادھر کے جو لوگ ہیں نا, وہ جن کو یہ خود لونڈے لپاڑے کہہ کر بلاتے ہیں, وہ سب ان کے پروگرامز میں جاتے ہیں. یا اللہ تیری قدرت تو یا منافقت تیرا آسرا. ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ جو شاندانہ گلزار ہیں, جی ہاں وہی جھوٹی خاتون جو ہمیشہ غلط بات کر کے ریاست کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کرتی ہیں, یہ وہی شاندانہ گلزار ہیں جن کا آڈیو میں بھی آپ کو سنوانے لگی ہوں. لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ وہ خاتون ہے جس نے ذل شاہ کی موت کے اوپر الزام لگایا تھا مریم نواز پہ, اور پشاور ہائی کورٹ سے ریلیف لے لیا تھا. یہ وہی خاتون ہے جس نے کہا تھا کہ مریم نواز نے ذل شاہ کی لاش کے اوپر سے 3-4 مرتبہ گاڑی گزاری تھی, اور پھر بعد میں یہ کورٹ سے بھاگ گئی تھی. یہ وہی خاتون ہے جس نے 9 مئی کو نعرہ لگایا تھا کہ اگر خان نہیں تو پاکستان نہیں, اور یہ وہ خاتون ہے جس نے پشتون لوگوں کو پاکستان سے الگ کرنے کا نعرہ جو ہے وہ لگایا تھا. اب اس خاتون کا آڈیو لیک ہوا ہے بڑا ہلیریس قسم کا, جس میں یہ کہہ رہی ہے کہ اگر خان جیل سے زندہ باہر نکل آیا تو پارٹی کے اندر جو غدار ہیں بہت سے لوگوں کے نام لے گا. آپ ذرا سنیے. اگر انشاءاللہ خان صاحب خیر سے زندہ نکلے, ایسی ایسی باتیں پتہ چلیں گی کہ سب لوگ اپنے کام. جی تو آپ نے سن لیا, یعنی کہ شاندانہ گلزار سمیت بہت سارے لوگوں کو اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ خان صاحب جیل سے زندہ نہیں نکلنے والے. حالانکہ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. خان صاحب زندہ بھی نکلیں گے, پائندہ بھی نکلیں گے, لیکن سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. ایک بہت بڑے پامسٹ ہیں, اور وہ اکثر اپنی درست پیش گوئیوں کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے ہیں. انہوں نے جناب یہ کہا ہے کہ اکتوبر میں خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر آ جائیں گے, اور باہر آ کر وہ خود اعلان کریں گے کہ وہ سیاست کو خیر بات کہہ رہے ہیں, اور آج کے بعد وہ صرف اللہ اللہ کریں گے, وہ بھی اللہ نے اگر ان کو توفیق دی تو. کیا کہہ رہے ہیں, ہیو اے لک. اب پچھلے سال سے یہ جیل میں ہے. آپ اگر یوٹیوب یا سارے چینل کھول کے دیکھیں, خان صاحب اگلے مہینے آ رہے ہیں, اگلے مہینے آ رہے ہیں, باہر آ رہے ہیں. تو آئی ایم دی اونلی اسٹرالوجر جس نے کہا تھا کہ ابھی یہ باہر نہیں نکلیں گے, اور نیکسٹ یہ پرائم منسٹر بنتے نظر نہیں آ رہے. دیکھیں آل دس ریڈنگ از بیسڈ آن چارٹس. یہ نہ سمجھیں کہ میں آئی ایم سپورٹنگ پی ٹی آئی, میں نے ووٹ بھی ان کو دیا عمران صاحب کو اور سب کچھ ہے, لیکن ایک جو فیکٹس ہیں وہ تو اس کو ڈینائی نہیں. اب یہ ہوگا, میں آپ کو بتا دوں, یہ اکتوبر یا نومبر میں کچھ ایگریمنٹ کر کے, کچھ لکھ پڑھ کر کے یہ جیل سے باہر ضرور آئیں گے, بٹ سیاست سے کنارہ کش ہو کے ایک سائڈ پہ بیٹھ کے اپنا وقت گزار. اب 8 ستمبر کو ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دوبارہ سے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہے, اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ نکلیں گے. اس لوگوں کا سمندر باہر نکلے گا, اور وہ سمندر ہر چیز کو بہا لے جائے گا. اور دیکھتے ڈی ایچ کیو کی طرف ہیں تو کبھی دیکھتے ہیں جی آرمی چیف کی طرف, تو کبھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف, تو کبھی ان کو کوئی یاد آتا ہے تو کبھی ان کو کوئی یاد آتا ہے. وہ کہتے ہیں دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے, ہم وفا کر کے بھی تنہا رہ گئے. خیر انہوں نے تو وفا بھی نہیں کی. اب اس کا انتظام کچھ اس طرح سے ہوا ہے کہ بل ایک سینٹ میں پیش کیا گیا ہے. اس بل کے اکارڈنگلی کہا گیا ہے کہ اسلام آباد کے اندر اگر کوئی دھرنا دیتا ہے, جلسہ کرتا ہے, اور وہ بغیر اجازت کے کرتا ہے, تو اس کو 3 سال کی سزا ہوگی. یعنی کہ جو بھی اب اسلام آباد کی طرف مارچ کرے گا 3 سال جیل کے اندر بیٹھا رہے. تو ابھی خیر بل سینٹ کے اندر پیش ہوا ہے, ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ قانون کب بنتا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اگر یہ قانون بن جائے تو یہ ایک بڑی مثبت قسم کی پیش رفت ہوگی, کیونکہ جس کا دل کرتا ہے, جب دل کرتا ہے, منہ اٹھاتا ہے, اسلام آباد کی طرف نکل جاتا ہے, اسلام آباد کی طرف مارچ کرتا ہے, اور ریڈ زون کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ نچن والیاں دے پتر کدی جڑا نا انقلاب نہیں لے کے آ سکتے. آپ کو اسکرین کے اوپر بھنگڑے ڈالتے ہوئے جو ہے نا یہاں کی ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نظر آ رہے ہوں گے,
اور گانا بھی لگا ہوا ہے کوئی نصیب و لال ٹائپ کا پنجابی گانا جس کے اوپر ڈانس کر رہے ہیں. اور پی ٹی آئی والے جو لوگ ہیں وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ جائیں گے, خان کو اڈیالہ کے اندر گھس کے اڈیالہ سے آزاد کروا لیں گے. لیکن آپ اندازہ کریں وہ بیچارے تے نچ نچ پاگل ہو گئے ہیں, ٹھمکیاں لگا لگا کے پاگل ہو گئے ہیں. اب ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ खान साहब ਨੂੰ आज़ाद करवाना है, सोचो यार कुछ तो सोचो. शानदाना गुलजार का मैंने एक ऑडियो आपको सुनवाया था, अब एक और ऑडियो आपको सुनवाती हूँ जिसमें उसने बिजलियाँ गिरा दी हैं और वो कह रही है कि अलीमा खान कौन होती है, तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है उसका, वो पार्टी मामलात में मुदाखलत का हक़ नहीं रखती है, वो सिर्फ भाई होने के नाते जो है इमरान खान के कानूनी मामलात देख रही है. ये कह रही है शानदाना गुलजार. और ख़ुद शानदाना गुलजार ये कहती है कि इमरान खान ने मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा है, इमरान खान जो है वो मुझसे बात ही नहीं करता. ये भी सुन लीजिए. Let's start with Alima Khan. Dynasty tab hogi when she's a position holder, a seat holder. The only thing she does is speak for her brother and nobody can deprive her of that. I think we all agree. خدا نخواست آپ جیل میں ہوں, میں جیل میں ہوں. میں نے یہ بات ابھی کہی تھی, میں جب جیل میں تھی تو میری والدہ ہی میرے لیے بھاگ رہی تھیں. سو ٹاکنگ فار یور بردر از ناٹ ڈینسٹی. ہاں اگر وہ کسی پوزیشن پہ آ جاتی ہیں یا سینیٹر یا ایم این اے بن جائیں تو اب تو نیچرلی دیٹ وڈ بی ڈینسٹک پالیٹکس اینڈ آئی وڈ بی دی فرسٹ ون ٹو لیو پی ٹی آئی اف دیٹ ہیپنس. میں خان کے نظر جاتے جاتے ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. یہ اسدار چودھری ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا, کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے پنجاب اور اسلام آباد شہر میں اسی سال بلدیاتی انتخابات کرانے کی ہدایت کر دی ہے. وہ ساتھی کہتے ہیں یہ بہت اہم خبر ہے. قومی اور بین الاقوامی سطح پر وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ ابھی بھی اتنا ہی اسٹرانگ ہے. وہ 8 فروری کے الیکشنز میں فیض اور ملک ریاض کے نیٹ ورک کے چوری کرنے کو ریویل کرنا چاہتے ہیں. اگلے 4 ماہ میں الیکشن کروانے کا کہنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں یقین ہے کہ عوام ان 2 جگہوں پر ان سے مطمئن ہے اور وہ انہیں جتوائے گی. بلدیاتی الیکشن جیت کر روٹ لیول پر ترقی پہنچائی جائے گی, ورکرز کو بھی ایکٹیو کیا جائے گا اور اکوموڈیٹ کیا جا سکے گا. یونین کونسل کی سطح تک صوبے اور دارالحکومت کے اوپر بھی کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے. سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر دیا جا سکتا ہے. یہ پیغام کہ نون لیگ عوام میں مقبول اور مینڈیٹ رکھنے والی پارٹی ہے, عوام ان کی کارکردگی کو پسند کر رہے ہیں اور یہ الیکشن جیتنا حکومت کی اخلاقی برتری کے لیے ضروری ہے. عدلیہ, پی ٹی آئی سمیت قومی سطح پر پی ٹی آئی اور کسی حد تک پیپلز پارٹی کو اس سے پیغام دیا جا سکتا ہے. یہ بظاہر اگر آپ اسے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ میاں صاحب کو کیا ضرورت ہے, لیکن میاں صاحب نے بڑی دور کی سوچی ہے اور اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو یہ بہت ہی ایک گڈ موو ہے, کیونکہ جس طرح سے فیض حمید نے سہولت کاری کر کے 8 فروری کو جو کچھ کیا ہے اور اس سے پہلے بھی جس طرح سے سسٹم کو بٹھا کے آر ٹی ایس کو بٹھا کر خان صاحب کو جتوایا گیا تھا, اب یہ تمام چیزیں آزادانہ طور پہ سامنے تو آئی چکی ہیں. آزادانہ طور پہ الیکشنز ہوں گے اور لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے وہ صحیح کینڈیڈیٹ کو جب وہ دیں گے اور صحیح کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اپنا جو بھی سہولیات ہیں وہ عوام تک پہنچائے گا, تو صحیح بات جو ہے وہ پھر کھل کے سامنے آئے گی کہ اصل میں ہوا کیا تھا 8 فروری کو. تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں, اور مجھے بتائیے کہ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے